اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان ان قریب آنے والا ہے، تو رمضان مبارک میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کا مال غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے ان کے پاس زیادہ معلومات اور جانکاری نہیں ہوتی، اور دین اسلام کی روشنی میں زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی وہ لوگ زیادہ نہیں جانتے۔ تو آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان اور فرائض میں سے ایک اہم ترین رکن اور فرض ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید اور اس کے بہت سے فضائل اور فوائد موجود ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے متعلق شدید وعیدیں بھی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اس لیے اس کے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم ہو سکتا ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کے مسارے بھی بیان فرمائے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کہاں کہاں پہ لوگ یا انسان ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے، اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم حسن خوبی کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مالدار ہی نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کا علم کیوں حاصل کریں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جس طرح مالدار حضرات کے لیے زکوٰۃ سے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان حضرات کے لیے بھی علم حاصل کرنا زکوٰۃ کا بے حد ضروری ہے جو کہ مالدار نہیں ہوتے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کچھ وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس جو مال فی الحال موجود ہے کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اس لیے جب کبھی ایسے حضرات کے پاس مال آئے گا تو انہیں پہلے سے علم ہوگا کہ ہم پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے یا نہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ کا علم ہی نہیں ہوگا تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مال کے آنے کی وجہ سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے زکوٰۃ لینے والے حضرات کے پاس بھی اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ تو لے لیتے ہیں لیکن دین سے لا علمی کی وجہ سے ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چوتھی اور سب سے بڑی اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جیسے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، تو اس کی اہمیت تو تبھی آپ کو پتہ چل سکتی ہے جب آپ اس کے متعلق علم حاصل کر لیں۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق علم حاصل کرنا اپنی ذات میں بڑے فضائل اور اجر و ثواب والا عمل بھی ہے، بلکہ بہت سی نفلی عبادات سے بھی افضل بھی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے علم کو حاصل کرنے کے نتیجے میں ایسے بے شمار لوگ ہمیں کم ملتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جستجو بھی لگاتے ہیں۔ محترم سامعین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل سیکھنے کے فوائد ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہم ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔